حضور علیہ السلام نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل، رات کا 1 گھنٹہ کوئی گزارے علم دین پڑھنے پڑھانے میں، رات کا 1 گھنٹہ علم دین پڑھنے پڑھانے میں کوئی گزار دے، اس طرح صرف کرے۔ فرمایا خیر من احیائہا، ساری رات کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرنے سے بہت افضل اور بہتر ہے۔ یعنی وہ عمل جو اس نے علم دین پڑھنے پڑھانے کا شروع کر رکھا ہے، اگر رات کا 1 گھنٹہ اسے گزارنا اس طرح نصیب ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر من احیائہا، ساری رات کا قیام، ساری رات کی قرات اور اس کی نفلی عبادت سے بہت بہتر ہے۔ خیروں کا لفظ اس میں تفضیل ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے۔ تو بتاؤ جس نے 56 سال قال اللہ و قال رسول میں گزارے ہوں، رب اسے کیسی شان عطا فرمائے۔ زندگی کے 56 سال زندگی ہوگی، پوری زندگی ہوگی، 16 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم دین سکھانا شروع کر دیا، علم دین سکھانا، تعلیم شروع کر دی تھی 16 سال کی عمر میں۔ آج کل تو 16 سال کے بچوں کو شاید وضو کا بھی پورا طریقہ نہیں آتا، لیکن جو 16 سال کی عمر میں فقیہ بھی تھا، محدث بھی، مفسر بھی تھا، منطقی بھی، فلسفی بھی، شیخ القرآن جو شیخ الحدیث 16 سال کی عمر میں، اور اپنے دور کے آج بھی وہ بابے زندہ ہیں جو کہتے ہیں اس دور کے جو علماء پڑھایا کرتے تھے طالب علم ان سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس دور کے طلباء مطمئن ہوا کرتے تھے تو اس کا نام قبلہ سیدی شمس الوقار، وہ بابے زندہ ہیں، آج بھی گواہیاں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تدریس اور بھی کر رہے تھے، لیکن درس و تدریس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء جانتے ہوتے ہیں کہ استاد کیا پڑھا رہا۔ طلباء بھی بڑے، یعنی آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ نے بھی کئی اسکول اور کالجز دیکھے ہوں گے کہ بچے جو ہے نا ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اساتذہ پہ۔ تو طالب علم جس کے بارے میں کہتے ہوں اللہ اکبر کبھی کہ ہم اس استاد سے بڑے مطمئن ہیں، اس کی تعلیم کا انداز بہت نرالا ہے، اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ صرف ظاہری علوم ہی نہیں پڑھاتے تھے، صرف ظاہری علوم نہیں پڑھایا کرتے تھے، صرف الفاظ ہی کو تکرار میں نہیں لایا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ قرآن کے الفاظ کا تکرار بھی بہت عظیم الشان ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک علم وہ علم ہوتا ہے کہ جو علم میں باطنی کہلاتا ہے۔ اچھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک آدمی پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیم میں مصروف عمل ہے، وہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خوش اخلاق بھی ہو، انتہائی باکردار شخصیت ہو، اور ایسے خوش اخلاق اور باکردار کہ غیر بھی گواہیاں دیں کہ خوش اخلاقی کے اندر بھی آپ جس طرح علم میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح اس نے اخلاق کا بھی مجسمہ اور مجموعہ ہے، اپنی مثال آپ ہیں، تو پھر لازماً یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف علم پڑھایا تھا بلکہ اس پر عمل بھی کرایا تھا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، نہ صرف اسے سکھایا تھا بلکہ اس دین پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ یہ عمل کی برکت ہوتی ہے جو بندے کے اخلاق اور اس کے کردار کو نکھار کے رکھتے ہیں۔ علم سیکھنا ہی صرف ضروری نہیں ہوتا، اس پر عمل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔